بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب آیا ہے تو ظاہر ہے وہی آپ کے سامنے نازل ہوتی ہے پیغمبر خدا پر، پھر پیغمبر خدا کو ابلاغ دیا جاتا ہے کہ بھئی جائیں آپ اور جا کر لوگوں کو یہ بیان کریں۔ اب جب لوگوں کو بیان کرنا ہے تو پھر معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، لوگ ہیں۔ جو عرب تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانتے نہیں تھے اور انہیں آفر بھی بہت کی کہ بھئی آپ جو دل چاہے لے لیں، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، ہم آپ کو سب دینے کو تیار ہیں، مگر آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں ڈسٹرب۔ خوب اگر صرف اپنا دیکھنا ہوتا، اپنا گھر تو پیغمبر کو ابلاغ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ سب کو تبلیغ کرو، جو غلط ہے اس کو روکا جائے۔ اس غلط کو روکنے کے لیے جو پہلی چیز مستحکم خود پیغمبر کی، اگر آپ زندگی تاریخ میں روشنی ڈالیں تو کیا تھی؟ کیسے ایک محبوب کبریا ہیں، بہترین اور معلم بشریت ہیں، سب سے افضل ہیں، پہلی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود زمینی جو حقائق ہیں بشر کے، اس کو پورا کر رہے ہیں تقاضوں کو، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کامیاب تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا گھر مستحکم ہو۔ اب اس حالات میں کہ جہاں پر مشکلات آسان نہیں تھیں، اللہ ہمارے لیے بھی تاریخ پڑھتے اگر بہت تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ اس دور کے اندر دیکھیں کہ جب خود رسول خدا اوپر جا کر غار حرا کے اندر جو ہے وہ تشریف فرماتے ہیں تو کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ کہ ہم اور آنکھوں کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، مجلس بھی ہمیں اپنی مرضی کی سننی ہوتی ہے، تاریخ بھی اپنی مرضی کی پڑھنی ہوتی ہے۔ خوب آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اسلام، کہ ایک ایسی ہستی کہ جس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے، اس ہستی کے لیے بھی پروردگار نے اس کے اطراف کو محکم رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جب تک بیت گھر محکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس گھر محکم کرنے کے لیے جب ایک خاتون کا انتخاب کر رہا ہے، اسے خاتون کا انتخاب کیا گیا، وہ خاتون کتنی اسٹرانگ ہے کہ رات کی تاریکی میں جا کر اس غار میں رسول خدا کو کھانا تک پہنچا رہی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ کتنا یہ، اور اسی سسٹم کو توڑنے کی آج پوری کوشش ہے، جو اینٹی، اچھا صرف مذہب نہیں، مطلب جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کا یہ کام ہے، اور جہاں قرآن جہاں ہے وہاں سب سے پہلے انہی گھروں کی بات کر رہا ہے، گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ فرعون کے دربار کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی ایک خاتون ہے جو توحید پرست ہے، جو اس اللہ کے ولی کی تربیت کر رہی ہے۔ تو یعنی کون سی چیز ہے جسے فوکس کر رہی ہیں قرآن کی آیتیں؟ کتنی مشکل ہے، کتنے کاہن ہیں یہودیوں کے بیت المقدس کے اندر عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس حالات کے اندر حضرت مریم کی عفت اور پاک دامنی کو خدا محفوظ کر کر اس کے بطن سے ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب یہ اسلام آپ کو، قرآن آپ کو دکھا رہا ہے عزیزان محترم۔ اب یہ جو اب سلسلہ ہے کہ یہ محکم ہو، جب رسول خدا آتے ہیں اور رسول خدا اس بات کو ابلاغ کرتے ہیں تو اپنے اطراف کو محکم دیکھتے ہیں۔ جب جو بھی مشکل ہے، خود رسول خدا فرماتے تھے، ان کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کی جو ہے وہ درجات بلندی اور ان کی رفت اور پاک دامنی، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، بیوی کے لیے خود فرماتے ہیں کتنا گریا کرتے رہے۔ ازواج پیغمبر نے کہا رسول خدا کو کہ اب آپ کیوں اتنا گریا کرتے ہیں، وقت گزر گیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ کہا کہ جب مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا تھا
تب ختیجہ نے اپنی دولت سے میری مدد کی. جب کوئی مجھے سلام کا جواب یا میرے لیے مشکل پیدا کرتا تو میں جب گھر آتا اور خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا. یہ بانڈنگ، یہ ریلیشن جسے اسلام بیان کر رہا ہے، یہ صدر اسلام سے ہے. یعنی ظاہر ہے رسول خدا کی کتنی بہترین حدیث ہے، خود فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. ہم باہر سب اچھے ہیں، گھر میں کوئی اچھا نہیں. باہر سب سے آرام سے پیار سے محبت سے، گھر آتے ہی چہرے کا رنگ اکڑ جاتا ہے، نمک بھی گھر کم لگتا ہے، کبھی چینی زیادہ لگتی ہے کھانے میں. وہ کیوں؟ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور تم سب میں سب سے بہتر اس معاملے میں میں ہوں، کیونکہ رسول خدا سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. اب یہ گھر اتنا محکم تھا کہ ان عرب کی کتنی مشکلات تھیں، لوگوں نے رسول خدا کو کتنی اذیت کی، کتنا تکلیف دی، لہو لہان کر دیا، مگر گھر استحکامت دکھا رہا. اگر گھر انسان کا بکھر جائے، گھر سے انسان کو سپورٹ نہ ملے، یا اس کو گھر مایا سکون نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم، یہ آیات ہیں سورہ نور کی غالباً آیت ہے، پروردگار یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو جوڑے بنائے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکو. اگر یہ گھر سکون کا باعث نہ ہو تو انسان گھر جائے گا نہیں جائے گا. آج کا سسٹم عزیزان محترم اسی سکون کو برباد کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا، آج ٹی وی ڈرامے، جتنی بھی چیزیں آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، ان سب کا اصل ہدف اس گھر کو توڑنا ہے. یہ گھر اگر بکھر جائے گا تو کوئی بھی نسل ایسی پیدا نہیں ہوگی کہ جو وقت کے امام کی نصرت کرے گی. ہم بعض اوقات معاشرے کی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، جبکہ ہیں ضروری ہیں، سارے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن اصل بیسک پرابلم کہاں ہے؟ جڑ کہاں ہے؟ جڑ مسئلے کی. اس جڑ کے لیے ہم بعض اوقات اتنا ڈیٹیل میں اترتے نہیں ہیں. اسلام اسی جڑ کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہے. جب قرآن اس شجر طیبہ کی بات آتی ہے تو کیوں پروردگار کہتا ہے کہ شجر طیبہ کون ہے؟ کہ اس کا ستون جو ہے وہ استوار ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں، اس کے جو ہیں وہ پتے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ شجر طیبہ ہے. شجر طیبہ کے لیے اس کا جو جڑ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے وقت امام کے لیے کام کریں، وزان محترم اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گھر جو ہم نے تشکیل دے دیا ہے، جس کی بہرحال شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، یا جو آگے اپنے اس گھر کو بنانا چاہتا ہے، وہ کیا ہدف رکھتا ہے اور کون ساری چیزیں اس کے ساتھ مسائل ہیں. ہم اسی گھر کی طرف، یہ گھر یہ جو فاطمی گھر ہے، یہی گھر ہے. دیکھیں اس گھر نے، کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ کہ فرماتے تھے کہ یہ کوچہ بنی ہاشم کا گھر جو کہ ظاہراً کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس گھر نے کائنات کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین، زینب و کلثوم دیے. وہ یہی تو گھر ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت بچی ہوئی ہے. اس گھر کی طرف اب یہ گھر کے اندر اب کیا ہونا چاہیے؟ جانا تو موضوعات بہت سارے تھے میرے پاس بھی، لیکن معاشرے میں ابھی مشکلات صرف گھر کی ہیں. ہر گھر کی داستان ایک الگ ہے. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ مسائل بھیجتے ہیں، مشکلات بھیجتے ہیں،